اما بعد، تمام تعریفیں رب کائنات کے لیے جس نے اس کا خالق عالم کو وجود بخشا۔ درود و سلام جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے اس دنیا میں آ کر حق کا بول بالا کیا۔ سامعین محترم، آج ہم جس دور سے گزر رہے ہیں انتہائی مشکل دور ہے، انتہائی کٹھن ہے۔ سفید پوش جو انسان تھے ان کے لیے اپنی عزت کو برقرار رکھنا مشکل ہو چکا ہے۔ ایک اپر کلاس طبقہ ہے، اس کو تو ظاہری بات ہے پریشانی ہے کوئی نہیں، حالات جیسے بھی ہوں، رخ کوئی بھی اختیار کر لیں، ان کے لیے تو کوئی پریشانی نہیں ہے۔ ایک وہ طبقہ ہے جو بالکل نچلے درجے کا ہے، ان کے لیے بھی مسائل نہیں ہیں، جو پہلے بھی ایسی ہی زندگی گزار رہے تھے مانگے تانگے کے ساتھ، اب بھی وہ ایسی ہی زندگی گزار رہے ہیں۔ بہت بڑی پریشانی اس طبقے کی ہے جو کسی نہ کسی درجے میں اپنی عزت اور آبرو کو محفوظ کر کے اپنی زندگی گزار رہا تھا، لیکن اب وہ معاملہ بھی برقرار رکھنا مشکل نظر آ رہا ہے۔ ایسے حالات کے اندر یا ایسے حالات پیدا ہونے کے لیے، جب ایسے حالات پیدا ہو جائیں اس میں کرنے کا کام کیا ہے؟ من حیث القوم کیا کیا جائے، اجتماعی طور پر کیا کیا جائے؟ کیا اس مسئلے کا یہ حل ہے کہ جہاں پہ 2 بندے 4 بندے اکٹھے ہو جائیں وہاں پر حکمرانوں کو کوسا جائے، انہیں برا بنا کہا جائے، ان کو 2-4 گالیاں دے دی جائیں؟ کیا یہ اس مسئلے کا حل ہے؟ یہ اس مسئلے کا حل نہیں۔ کیا اس مسئلے کا حل یہ ہے کہ جو لوگ سفید پوش تھے اور کسی نہ کسی درجے میں اپنی عزت آبرو کو بچا کر زندگی گزار رہے تھے، وہ لوگ بھی ان لوگوں کی طرح زندگی گزارنے لگ جائیں جو پہلے سے مانگے تانگے کی زندگی گزار رہے تھے؟ کیا اس مسئلے کا یہ حل ہے؟ اس مسئلے کا یہ حل ہے؟ کیا اس مسئلے کا یہ حل ہے کہ جو ایک اپر کلاس طبقہ ہے وہ خود بخود لوگوں کی مدد کرنا شروع کر دے اور جو ضرورت مند لوگ ہیں ان کی ضروریات کو پورا کرنا شروع کر دے؟ اس کا یہ حل ہے؟ یہ حل نہیں ہے۔ اس کا حل کیا ہے؟ قرآن و حدیث کے اندر اس کا حل کیا ملے گا؟ ظاہری بات ہے بحیثیت مسلمان میرا اور آپ کا یہ دعویٰ ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہونے کی حیثیت سے میرا اور آپ کا یہ دعویٰ ہے، اور اپنا رہبر اور رہنما قرآن مجید کو تسلیم کرنے کی حیثیت سے میرا اور آپ کا یہ دعویٰ ہے کہ قیامت تک کے آنے والے تمام مسائل کا حل قرآن و حدیث کے اندر موجود ہے، کیونکہ یہ دین قیامت تک کے لیے ہے، قرآن قیامت تک کے لیے ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نبوت ہے یہ قیامت تک کے لیے ہے، صحابہ معیار حق ہیں، یہ قیامت تک کے لیے ہیں، تو پھر حل کچھ تو نکلے گا نا۔ ایسے حالات کے اندر ہمیں قرآن اور حدیث کیا رہنمائی کرتی ہے کہ جب حالات ایسے ہو جائیں، بہت ٹائٹ ہو جائیں، حکمران جو ہیں وہ بالکل بے رحم قسم کے ہو جائیں، تو کیا کیے جائے؟ اس کے لیے حل کیا ہے؟ کمائی زیادہ کرنا شروع کر دیں، 4 گھنٹے کام کرتے تھے 8 گھنٹے کام کرنا شروع کر دیں، 8 گھنٹے کام کرتے 12 گھنٹے کام کرنا شروع کر دیں، یا یہ ہے کہ 2 نمبریاں کرنا شروع کر دیں،
بجلی کے بل مہنگے آ رہے ہیں، کونے ڈالنا شروع کر رہے ہیں، بجلی چوری کرنا شروع کر، کیا ہے؟ ڈاکے ڈالیں، چوری کریں، خودکشیاں کر رہے ہیں، بچوں کو مار رہے ہیں، چھت سے کود جائیں، کیا کریں؟ جینا بھی تو ہے۔ وہ ایک صاحب کہہ رہے کہ مولویوں نے ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑا، میں نے کہا خیر کیا ہو، تو پہلے یہی سنتے رہے ہیں کہ مولویوں نے نہ آپ کو کہیں کا چھوڑا، اور اب یہی سن رہے ہیں، کہتے ہیں خودکشی کرنا چاہتے ہیں، حالات سے تنگ آ کے مولوی کہتے ہیں یہ بھی آرام ہے، یہ بھی نہ کرو، کہنے کا نہیں چھوڑا خیر کی بات کہہ رہے ہیں، کہہ رہے تو کر لو، روکا تھوڑی ہے کس نے تمہیں، جاؤ جا کے چھت سے چھلانگ مارو، کون آئے گا تمہارے کسی، کوئی بھی نہیں، بس وہ بتا دیتے ہیں کہ حرام کرنے تو کر لو، وہ کہتے ہیں ہمیں تو کہیں کا نہیں چھوڑا۔ وہ ایک اور آپ دیکھیں کہ آج کل ایک صحافی ہیں جو ایسے لوگ جن کے ویوز بھی شاید 400 کے قریب نہ پہنچتے ہوں، لوگ دیکھتے بھی نہیں، لیکن اپنی ریٹنگ بڑھانے کے لیے، آپ نے تو یہ سنا ہے، ہر بندے کو معلوم ہے کہ انڈیا کے حوالے سے وہ چاند تک پہنچ گیا۔ ابھی نقل کے اندھوں کو اتنا بھی معلوم نہیں کہ انہوں نے کرنا کیا ہے۔ انہوں نے کہیں مدارس کے طلباء کو دیکھا، ان کے سامنے مائک رکھا، جی بتائیں کہ زمین گول ہے یا کیا ہے، سیدھی ہے، گھومتی ہے نہیں گھومتی، کیا کرتی ہے؟ اب ظاہر بات ہے ان سے آپ یہ پوچھو قرآن کے اندر کیا ہے، حدیث کے اندر کیا ہے، شریعت کیا بتاتی ہے، تو آپ کو جواب دیں گے۔ اب ان سے پوچھے جی زمین گول ہے، گھومتی ہے نہیں گھومتی ہے، کیسی ہے، بیزی ہے، اب اس کی خاصیات کیا ہے اس کی، ظاہر بات ہے وہ بیچارے تو نہیں بتا سکے، کہتے ہیں اس کا تو ہمیں معلوم نہیں ہے۔ اس کا دیکھیں انڈیا چاند پہ پہنچ گیا، اور یہاں پہ ابھی تک مدارس کے طلباء کو یہ بھی نہیں بتایا گیا کہ زمین گول ہے یا بیزوی ہے، یا یہ گھومتی ہے یا نہیں گھومتی، کیا ہوتا ہے۔ اب یہ اندازہ لگے کیا کرنا کیا چاہتے ہیں، کیا کیا ان کے ذہنوں میں بھرا ہوا ہے۔ اب فرض کریں یہی اس طرح کے اگر سوالات ایک دوسرے سے ہونے لگے، اور میں کسی ڈاکٹر کو پکڑ کے پوچھوں، ہاں بھی یہ بتائیں کہ کوئی شرعی مسئلہ پوچھوں کہ میرے ساتھ نماز میں یہ مسئلہ ہوا تھا، میری نماز ٹوٹی یا نہیں ٹوٹی، اب وہ کہے گا کہ مجھے تو نہیں معلوم، میں یہ کہنا شروع کر دیکھو جی اتنے سال ڈاکٹری میں لگا دیے، اتنے سال تعلیم حاصل کی، اسکول میں گیا، کالج میں گیا، یونیورسٹی میں گیا، میڈیکل پڑھا، سارا کچھ کیا، ڈاکٹر بن گیا، اس کو اتنا بھی پتہ نہیں ہے کہ نماز اسے ٹوٹتی ہے کہ نہیں ٹوٹتی۔ ہر ایک بندے کی اپنی فیل ہوتی ہے نا، بات ادھر ادھر چلی گئی۔ بات یہ تھا کہ حل کیا ہے، ان مشکلات سے نکلنے کا حل کیا ہے۔ ان مشکلات سے نکلنے کا حل جو آپ علیہ السلام نے بتایا ہے، اور جو قرآن نے ان مسائل کی نشاندہی کی ہے، وہ یہ ہے کہ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، کہ زمین کے اوپر خشکی ہے یا تری ہے، جب کوئی فساد برپا ہوتا ہے، کہیں مشکلات کھڑی ہو جاتی ہیں، کہیں مسائل بن جاتے ہیں، تو انسان کا اپنا کیا دھرا ہوتا ہے، یہ اس کے اپنے اعمال کی شامت ہوتی ہے، کہ جیسے اس نے اعمال کیے تھے، اللہ کی طرف سے ایسے فیصلے اتارے جا رہے ہیں۔ اور حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث کا مفہوم بیان کر رہا ہوں، کہ حکمرانوں کے دل اللہ رب العزت کے قبضہ قدرت کے اندر ہے، اللہ جس طرف چاہے ان کو پھیر دے، اپنی رعایا کے لیے اچھا کر دے، اللہ اس بات کے اوپر قادر ہے، اپنی رعایا کے لیے برا کر دے، اللہ رب العزت اس بات کے اوپر بھی قادر ہے۔ اب یہ اللہ کے اختیار میں ہے کہ اللہ ان حکمرانوں کے دل ان کی رعایا کے لیے کیسے کر دے، یہ اختیار اللہ کے پاس ہے۔ اور قرآن و حدیث کو اگر ملایا جائے، کے اوپر غور و فکر کیا جائے، تو اس کا ایک ہی حل نکلتا ہے کہ جب ایسے حالات پیدا ہو جائیں تو رجوع الی اللہ ہونا چاہیے، رونا دھونا مسائل کا حل نہیں، رجوع الی اللہ مسائل کا حل ہے، اللہ کی طرف رجوع کیا جائے، اللہ سے مانگا جائے،
کہ اللہ یہ حکمران ہمارے اوپر مسلط ہو گئے، آپ رحم فرمائیے ہمارے اوپر، کوئی اچھے رحم دل نیک صالح حکمران ہمیں عطا فرما دیجیے۔ اب آپ مجھے بتائیں، میں اور آپ اگر ہم اپنی زندگیوں میں دیکھیں اور ہم نمازوں کے بعد ہم چیک کریں کہ ہم کس نماز کے بعد کتنی یہ دعا مانگتے ہیں، گلے شکوے اللہ سے کتنے ہوتے ہیں اور اللہ سے آہوزاری کتنی ہوتی ہے، اب یہ ہم اندازہ لگا رہے ہیں۔ اگر 24 گھنٹے کی زندگی کے اندر 8 گھنٹے بھی ہم کوئی کام کرتے ہیں تو 8 گھنٹوں میں سے یوں کہیں کہ 4 گھنٹے تو ہم گلے شکوے میں گزار دیتے ہیں، حالات ٹائٹ ہو گئے، گزارا نہیں ہو رہا، مسائل بڑھ گئے، بجلی کا بل کیوں ہو گیا، آٹا ایسا ہو گیا، چینی ڈبل سینچری کر گئی، اور یہ کچھ اللہ سے دعا کب کی، کب اللہ سے مانگا، کب اپنے اعمال کی طرف توجہ دی؟ ہماری نمازی کتنی اور زیادہ اچھی ہوگی، اللہ کی طرف کتنا رجوع بڑھ گیا، قرآن کی تلاوت اگر 1 سپارہ کی تو کتنی بڑھ گئی ان حالات کی وجہ سے۔ بڑی مسجد کے اندر تعلیم ہوتی ہے جب تو کتنے بندے بیٹھتے ہیں، 10 سے 15، یہ حسن زن رکھتے ہوئے کہہ رہا ہوں، ورنہ اتنے بھی نہیں ہوتے، یہ حسن زن رکھ کے کہہ رہا ہوں۔ خود تو جماعت کے ساتھ ہم نے جانا نہیں، جب آ جاتے ہیں تو اس کا اکرام اور احترام کتنا ہوتا ہے، اس کے ساتھ لوگ کتنے جڑتے ہیں، یہ بھی میرے اور آپ کے سامنے ہے۔ چلو یہ تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا کام ہی نہیں، فرض کرے اللہ معاف کرے، ہر ایک بندے کا کام ہے، ہر مسلمان کا کام ہے، جس نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ، یہ اس کا کام ہے کہ وہ داعی ہے، بس اسے دعوت دینی ہے۔ جس نے کلمہ پڑھ لیا، کچھ بھی نہیں اسے پتا، اسے اتنا تو پتا نہیں کہ کلمہ پڑھنا ہے، وہ کلمہ سکھائے دوسروں کو، کچھ بھی نہیں پتا، سیکھ لے، پورا پروسیس ہے، جماعت کے ساتھ جائے، جو ٹائم لگتا ہے اس میں لگائے، اس میں سیکھے، یہ سیکھنے سکھانے کا عمل ہوتا ہے۔ وہاں پہ کوئی ہم لوگوں سے انہوں نے کون سا کشتی کرانی ہوتی ہے، سیکھتے سکھاتے ہیں، نماز ٹھیک ہوگی، قرآن ٹھیک ہو گیا، کلمہ ٹھیک ہو گیا، سنتے ٹھیک ہو گئی، وضو کا پتہ چل گیا، یہ ساری چیزیں، سونے جانے کے اذکار پتہ چل گئے، کھانے پینے کے آداب پتہ چل گئے، یہ سب چیزیں ہیں۔ یہ تو چلو جانے کے ہیں نا، جان ہی رہے ہم، لیکن اب کوئی ہمارے پاس آ گیا ہے، اب ہم نے کیا کرنا ہے، صرف ان کے پاس بیٹھ جانا، 2-4 باتیں پیار محبت سے ان سے کر لینی ہے، ان کی بات سن لینی ہے، یہ بھی ہمارے بس میں نہیں ہے، اور ہونا کیا ہے کہ اللہ ہمارے حالات درست نہیں کرتا۔ تو جس نے درست کرنے ہیں اس کی طرف آنا نہیں ہے، اور جہاں سے ٹھیک ہونے نہیں ہے سارے دوڑ جا رہے ہیں اسی طرف۔ اس لیے بہت ضروری ہے، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، اس سے پہلے ایک 2 بات ذکر کرتے ہیں۔ حضرت سعید بن سمعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تابعی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا کہ وہ اللہ کی پناہ میں آ رہے تھے ایسے وقت سے کہ جب نوجوان قسم کے لوگ حکمران بن جائیں یا بے وقوف قسم کے لوگ حکمران بن جائیں۔ اس وقت انہوں نے دعا کی، اللہ میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں، ان کے شر سے ہمیں محفوظ کروا دیجیے، کہ جب وہ وقت آ جائے کہ جب نوجوان قسم کے لوگ حکمران ہو جائیں یا بے وقوف قسم کے لوگ حکمران ہو جائیں۔ اصل بات اگلی ہے جو میں آپ سے عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لوگوں نے پوچھا کہ حضرت آپ یہ بتائیے کہ علامات کیا ہیں، ایسے جو برے حالات ہو جائیں کہ جس میں آپ بھی اللہ کی پناہ میں آ رہے ہیں، جب ایسے برے حالات ہو جائیں تو ہم کیسے دیکھ کے پہچانیں گے کہ یہ علامات ہیں، اور ان علامات کو دور کیسے کیا جائے؟ ذہنی بات ہے، جب علامات پائی جائیں تو ان علامات کو دور کرنا پڑتا ہے نا۔ آپ بتائیں گے اس کا حل کیا ہوگا، یہ علامات کیا ہوں گی، ہم کیسے پہچانیں گے کہ یہ دور آ چکا ہے؟ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 علامات کا ذکر کیا کہ اس دور میں کیا ہوگا۔ 3 علامات۔ پہلی علامت یہ بتائی کہ
کہ رشتہ داروں کے حقوق کو پامال کیا جائے گا، قطع رحمی شروع ہو جائے گی، کوئی کسی کے ساتھ مل بیٹھ کے کھا نہیں گا، ناراضگیاں بڑھ جائیں گی، دنیا ہو جائیں گی، محبتیں ختم ہو جائیں گی، رشتہ داریوں کا جو معیار ہوگا وہ روپیہ پیسہ ہوگا، وہ عہدہ ہوگا۔ میرا رشتہ دار جو جتنا امیر ہے میں اس کے اتنے زیادہ قریب ہونے کی کوشش کروں گا، کوئی قریبی ہے رشتہ دار ہے لیکن غریب ہے اسے جان چھڑانے کی کوشش کروں گا، اور یہ ہو رہا ہے۔ رشتہ داری کا جو معیار ہے وہ روپیہ پیسہ ہے، وہ عہدہ ہے، وہ بڑا گھر ہے، وہ بڑی گاڑی ہے، وہ بنگلہ ہے، وہ بینک بیلنس ہے، وہ اچھی نوکری ہے، یہ رشتہ داری کا معیار ہے۔ اور میرا سگا بھائی ہے، ایک ہی ماں کی چھاتی سے دودھ پیا ہم نے، لیکن وہ غریب ہے تو ٹھیک ہے، مہینے بعد حال حال پوچھ لیا، اتنا بھی بہت ہے۔ اپنی بیوی کو بتا دیتے ہیں کہ بھائی کو بات نہیں کیا کرو، وہ پھر 2-4 روپے مانگ لیتے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے حالات اتنے ٹائٹ ہیں، اس کو دینے نہیں ہوتے اور پیسے مانگ لیتے ہیں، اس لیے اس کو بات نہیں، اس سے بات نہیں کرتے۔ بچوں کو بتا رہے ہوتے ہیں چچا کے گھر، تایا کے گھر نہیں جایا کرو، ان بیچاروں کے پاس، اور ذہن بنا رہے ہیں ان کے پاس کچھ ہے نہیں ہے، وہاں جا کے ہم لوگ اپنا ٹائم ضائع کرتے ہیں، اور پھر وہ جب کچھ چیز دیکھ لیتے تو مانگ لیتے ہیں۔ بچوں کی ذہن سازی کر رہے ہیں، کس حد تک قطع رحمی بڑھ گئی ہے۔ اور کوئی دور کا رشتہ دار ہے، وہ ایک مولوی صاحب تھے نا، ویسے زائد فنون نے سنا رہا ہوں ان کے پاس ایک بندہ ہے، اس نے کہا کہ مولوی صاحب ہمارے یہاں جو ہے نا وہ ختم ہے، تو دعوت ہم آپ کی کریں، آپ نے ہماری دعوت قبول کرے اور آپ نے ضرور تشریف لایا۔ تو مولوی صاحب نے کہا ٹھیک ہے، کہاں ہے آپ کا؟ اس نے کہا یہاں سے جائیں گے نا، وہ اگلی گلی گھوم کے اس اگلی گلی جو لمبی ہے اس کو کراس کریں گے، اس کے بعد جو اگلا محلہ آئے گا اس محلے کے ساتھ والا محلہ ہے۔ اچھا تو ہوگا کیا کچھ اس میں آپ نے رکھا؟ جی گرو ہوگا، قورمہ ہوگا، کوفتے ہوں گے، بریانی ہوگی، بڑی اچھی وی آئی پی دعوت ہوگی، تھوڑی سی مشقت تو ہوگی آپ کو کہ ہاں نہیں مشقت کیا ہے، ساتھ تو گھر ہے آپ کا بھائی، یہ پڑوس میں تو آپ رہتے ہیں ہمارے، بے فکر ہیں ہم انشاءاللہ ضرور آئیں گے۔ اچھا کچھ عرصہ گزرا، ایک اور صاحب آئے، مولوی صاحب آپ کی دعوت کرنا چاہ رہے ہیں، اچھا یہ کسی نے اپنے اس پہ نہیں لینا، یہ فرض کریں میرے ساتھ ہی ہوا، کیونکہ بعض بات نا، اچھا آپ کو ایک اور حیرت کی بات ہے، پچھلے جمعے میں نے کچھ باتیں آپ کو سمجھانے کی کوشش کی کہ بھئی اس میں جیسے یہ تھا کہ اگر میں بات کر رہا تو اس کی وضاحت بھی میں کروں گا، آپ لوگوں کو معاملات کا دین سمجھانا تو سمجھ میں نہیں آتے، آپ سمجھتے ہیں مولوی صاحب کے ساتھ کوئی کیس ہو گیا۔ پچھلے ہفتے 3 بندوں نے میرے سے پوچھا مولوی صاحب کیا ہوا آپ کے ساتھ، کسی نے کچھ کہا آپ کو؟ نہیں کیوں کیا ہوا، مجھے تو نہیں پتا کسی نے پوچھا، نہیں آپ وہ جمعے میں کیا تھے، میں نے خدا کا واسطہ نہیں۔ اس سے پہلے میں نے وہ دوستی اور دشمنی کا معیار اور کیسے ہونی چاہیے وہ پڑھایا، اس پہ لوگ میرے سے پوچھے مولوی صاحب آپ کے ساتھ کس نے کچھ کیا، کوئی بدتمیزی کی کسی نے آپ کے ساتھ؟ میں نے کہا کیوں؟ نہیں آپ کو اس طرح کی باتیں کر رہے تھے، وہ ہمیں لگا کہ شاید آپ کسی کو کہہ رہے ہیں۔ تو میرا بھائی ایک بات تو میں اپنے بارے میں کہہ سکتا ہوں، یقین کے ساتھ اور دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں، میری اتنی گھٹیا سوچ نہیں ہے، اتنی گھٹیا سوچ کا مالک نہیں ہوں کہ میں ممبر رسول کے اوپر بیٹھ کے جمعے کے دن میں 8-10 بندوں کو ٹارگیٹ بنا کے پوری تقریر ان کے اوپر کر دوں گا، اور جو اتنا بڑا مجمع آیا ہوگا اس کی فکر نہیں کروں گا۔ اگر میں ایسا کروں تو میں اپنے عہدے کے ساتھ بہت بڑی بددیانتی کر رہا ہوں، خیانت کر رہا ہوں، میں اندرگاہ میں مجرم ہوں پھر، اور یہاں پہ جتنے لوگ بیٹھے ہیں ان سب کا مجرم ہوں اگر میں ایسی حرکت کرتا ہوں۔ معاملات کا دین سمجھانا مشکل ہو گیا، کیونکہ ہمارے سامنے یہ ہے کہ ممبر سے جو بات ہوگی وہ کیا ہوگی، نماز کی ہوگی، روزے کی ہوگی، زکوٰۃ کی ہوگی، حج کی ہوگی، کلمے کی ہوگی، بس یہ باتیں ہوں گی ممبر سے۔ اور معاملات کا دین میں پہلے ہی بات کر چکا ہوں، میرا بھائی معاملات کا دین ہم چھوڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں، تو جب معاملات کا دین سمجھاؤ کہتے ہیں مولوی صاحب کے ساتھ کس نے 2 نمبری کی ہے نا، آج مولوی صاحب نے پورا جمعہ اس کے اوپر بڑھا دیا، عجیب سی بات ہے۔ اس کا مطلب ہے ہمارے اور آپ کے درمیان میں اتنا فاصلہ ہے، اتنا فاصلہ ہے، ہمیں آپ کو سمجھ سکا نہ آپ مجھے سمجھ سکے، اتنا زیادہ فاصلہ ہے ہمارے درمیان کہ 12-14 سال گزر کے آپ میرا مزاج نہیں سمجھ سکے، اور 12-14 سال گزر کے آپ کو نہیں سمجھا سکا۔ یہ جب معاملات کا دین بتایا جائے ہر بندہ آپ کی طرف کھینچ رہا ہوتا ہے، میرے بارے میں بات ہوئی ہے، مجھے مولوی صاحب نے جمعے میں ممبر پہ بیٹھنے کی بات وہ مجھے کہہ رہے تھے، وہ میں دیکھا مجھے دیکھ بھی رہے تھے، مجھے دیکھ کے ہاتھ ہلا کے کہہ رہے تھے کہ بھائی ایسا ہوتا ہے اور ایسا ہوتا ہے۔
کہ ذہن صاف کریں, تھوڑی سی بڑی سوچ کے مالک بنیں, چھوٹی چھوٹی سوچیں لے کے. اسی وجہ سے پھر گھر جا کے بھی لڑتے ہیں. بیگم فون پہ بات کسی اور سے کر رہی ہے, بات کچھ اور ہو رہی ہے, یہ منہ بنا کے بیٹھ گیا, بعد میں پتہ چلتا ہے ہاں بھائی کیوں ہو رہا ہے, تم اس کو یہ کہہ رہی تھی اور کیوں ہو رہا تھا, کیوں ہو رہا تھا, وہ بھائی میں تو صحیح والی بات کر رہی تھی, میں تو سالن میں مسالے کا تیز کہہ رہی تھی اور آپ سمجھ کے لڑائی کے اندر مسالہ زیادہ تیز رکھنا, باتیں جو بتاؤ گے اس میں تیز مسالہ رکھ کے بات بتانا. میں تو یہ سمجھتا تھا میں تو ہڈی میں مسالہ کی بات کر رہی تھی. تو یہ تھوڑا سا نکلیں ان چیزوں سے باہر نکلیں, سوچ تھوڑی سی بڑی وسیع کریں. تو میں معاملات کا دین سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں, آپ الٹا میرے اوپر سارا مدعا پھینک دیتے ہیں, تھوڑی سی آپ کے ساتھ کہانی ہوگی کوئی. اچھا تو بات اس بات کو محسوس نہیں کرنا سمجھے میرے ساتھ ہی کرے. وہ ایک دوست صاحب مولوی صاحب کے ساتھ پڑوس میں 2-4 گھر چھوڑ کے ہم آپ کی دعوت کرنا چاہ رہے ہیں, تو آپ ایسا کریں کہ ہمارے گھر آپ نے آنا ہے. تو مولوی صاحب کہا ٹھیک ہے بتائیں کیا ہوگا. کیا ہوگا کہ رکا سکا جو روٹی سالن ہوگا پکا ہوگا آپ کے ساتھ سامنے پیش کر دیں گے, ہمارے لیے تو اعزاز ہوگا کہ آپ ہمارے یہاں تشریف لائیں گے. اچھا وہ 3 گھر چھوڑنے کے بعد جا کے آپ کا گھر آتا ہے. مولوی صاحب 3 گھر وہ 3 گھر نہیں, وہ بات تو ٹھیک ہے, پتہ ہے پھر آپ کو مسجد کے اندر نماز بھی پڑھانی ہوتی ہے, اذان بھی دینی ہوتی ہے, مسجد بھی کھولنی ہوتی ہے, پانی بھی بھرنا ہوتا ہے, اب ایک لمبی فہرست کو سنا دیں گے. اچھا جی ٹھیک ہے. تو وہ یہ بات ہمارے لیے بن جاتی ہے. مختصر یہ کہ اصل چیز کیا ہے جو آپ کو بتا کر رشتہ داری کے حوالے سے, کہ ہمارے رشتہ داریوں کا معیار یہ ہو گیا, جو بہت دور کا ہے نا وہ بھی ہمیں قریب کا لگتا ہے جب اس کی جیب میں پیسہ ہو, اور جو بہت قریب کا بھی ہوگا اگر جیب خالی ہو تو ہمیں بڑا دور کا لگتا ہوگا. تو رشتہ داریوں کا معیار بدل گیا ہے. پہلی نشانی جب ایسے حالات ہوں گے تو نشانی اس کی کیا ہوگی کہ قطع رحمی بڑھ جائے گی, رشتہ داریوں کا تقدس پامال ہو جائے گا. یہ پہلی نشانی ہے. باقی انشاءاللہ پہلے جو میں ذکر کریں گے نماز کا وقت, ایک مختصر سے اعلان کر کے بات ختم کرتا ہوں. انشاءاللہ العزیز 10 تاریخ اتوار کا دن بنتا ہے. 10 تاریخ کو یہاں مسجد کے اندر عصر کی نماز کے بعد جو لیاقت باغ کے اندر ختم نبوت کانفرنس ہو رہی ہے, اس حوالے سے ایک چھوٹا سا پروگرام رکھا ہے جس کے اندر قاضی عبدالرشید صاحب جو محتمین دمیات کیمپ کے اور خاک المدارس کے ذمہ دار ہیں پنجاب کے, ان کا انشاءاللہ العزیز بیان ہوگا. عصر کی نماز کے فوراً بعد شروع ہو جائے گا اور بہت آدھے گھنٹے کا ہوگا. عصر سے مغرب کا ویسے ہی بہت کام ہوتا ہے. تو آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ اپنے نبوت کے حوالے سے جو پروگرام ہے اس میں لازمی طور پہ شریک ہوں. اور حضرت مفتی حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ جن کے بارے میں مفتی مولانا الرحمان صاحب جو تبلیغی جماعت کے امیر ہیں وہ فرماتے ہیں, اگر کسی حضرت حاج عبدالوہاب صاحب نے فرمایا کہ اگر کسی نے دنیا کے اندر جنتی بندہ دیکھنا ہونا تو مفتی حسن صاحب کو دیکھیں. ایسے بزرگ آدمی وہ فرماتے ہیں کہ جس نے ختم نبوت کا کام کیا گویا کہ اس نے جنت میں گھر بنا لیا. جنتی آدمی جو ختم نبوت کا کام کر رہے ہیں. تو اس لیے آپ حضرات تمام حضرات سے گزارش ہے کہ جو ختم نبوت کا پروگرام ہوگا انشاءاللہ 10 تاریخ کو اتوار والے دن عصر کے بعد اس میں لازمی شریک کو سنتے رہا.